السلام علیکم، میرا نام محمد الیاس چشتی ہے اور میں اس وقت موجود ہوں قاسم بھائی کے پاس۔ قاسم بھائی عرصہ 5 سال سے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، تو ان کے پاس ماشاءاللہ ہر طرح کا بہت سا ایکسپیرینس ہے۔ تو آج ان سے ہم کچھ سوال کرنے جا رہے ہیں، سوچا کیوں نہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیے جائیں۔ ان سے جو ہم سوالات پوچھیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ ان سوالات کے جو جواب ملیں گے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے ہم قاسم بھائی سے کرنے جا رہے ہیں کہ اوورسیز کو پاکستان میں آنے والی کون سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو پاکستان سے باہر کے ملک کمانے جاتا ہے اور اس کو کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں، یہ مکمل انفارمیشن انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ قاسم بھائی، کچھ سوالات کی ہمارے پاس لسٹ ہے، جی تو اس میں سب سے پہلا ہمارے پاس جو سوال تھا، جی اوورسیز کو پاکستان میں آنے والی مشکلات کون سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے تو اس کا مکمل جو نچوڑ ہے نا وہ جی آپ نے دیکھنے والے ناظرین کو شیئر کرنا ہے، تاکہ جو ویڈیوز دیکھ رہا ہے اس کو مکمل انفارمیشن مل سکے اور ان جوابات کے وہ مکمل فائدہ اٹھا سکے۔ اوکے جی جی بتائیں جی سوال۔ میرا جو تجربہ ہے تقریباً جی 5 سال کا تجربہ ہے، ماشاءاللہ۔ جو میں دوں گا خود کا تجربہ دوں گا، جی کہ جی بھی انشاءاللہ، جو مجھے پتہ ہے۔ بے شک۔ ہاں جی بتائیں۔ اوورسیز کو پاکستان میں آنے والی مشکلات کیا ہیں، یہ سب سے بتانا۔ پہلا تو یہ سوال ہے کہ یہاں سے ہم اپنا ملک چھوڑ کے اپنے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے فائدہ کرنے کے لیے اتنی دور جاتے ہیں پردیس میں، ٹھیک ہے، بیرون ملک گئے ہم لوگ، جی وہاں ہم لوگوں نے محنت کی، بے شک، وہاں سے پیسہ کمایا۔ بے شک۔ کوشش جو کرتا ہے نا کہ بھئی میری سیلری ہے 1 لاکھ روپیہ، کہ میں 2 لاکھ روپیہ یہ کماؤں، پھر اس کا آ جاتا ہے بھیجنے کا مسئلہ۔ ہم ادھر سے پیسے جب بھیجتے ہیں تو ہمارا پیسہ ادھر سے جب ادھر پاکستان آیا، ہمارا ساری کٹوتی ہوتی ہے ٹوٹل بینک میں، ٹھیک ہے، جیسے چیک سے نکلوایا تو چیک سے کٹوتی، اے ٹی ایم سے نکالا، یا میسیج تک کے ہم پیسے ہم پے کرتے ہیں۔ پہلی تو مشکل ہمارے لیے یہ آ گئی نا۔ اب اس کے علاوہ میں، کیونکہ کافی کنٹریوں کے میرے جو دوست ہیں، انڈین، بنگلہ دیشی، بہت سی کنٹریوں کے دوست ہیں، کسی بھی ملک میں ایسے نہیں جی۔ ہیں۔ وہ جو اوورسیز لوگ ہیں نا، ان کو زیادہ بینیفٹ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں۔ ہم تو پاکستان کو چلا رہے ہیں، اوورسیز 1 مہینہ بند کر دے پیسہ، پاکستان تو ویسے ہی ڈوب جائے، ایک بات ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے پاکستان کی، سارے چور ہی ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا، ریڈی والے سے لے کے اینڈ تک چور ہے۔ میں تو جو میں نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ اچھا یہ ہو گیا، پیسے جب ہم نے بھیجے، یہ مسئلہ ہو گیا، کٹوتی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا۔ پھر ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے، فرض کرو پلاٹ خریدنا ہے، سب سے زیادہ مشکل جو ہے اس میں ہم لوگوں کو آ رہی ہے کہ یہ جو بھی لوگ ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں نا کہ بھی فرض کرو یہ اوورسیز ہے، تو ایک پلاٹ ہم نے خریدا، وہ پلاٹ 6 جگہوں پہ بکا ہوا ہے، 7 جگہوں پہ بکا ہوا ہے، یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے کچھ میرے دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ فراڈ ہوا کہ ایک پلاٹ 3 جگہ پہ، 2 جگہ پہ بیچا ہوا۔ تو کوئی ہم لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھی کوئی اوورسیز بیچارہ 2 سال 5 سال ایک تو باہر بھی رہتا ہے، اور اس کو کوئی بھی سہولت پاکستان میں نہیں دی جاتی۔ میں آپ لوگوں کو، ابھی میرے پاس یہ موبائل ہے ایک چھوٹا سا A52 موبائل ہے، تو میرا یہ موبائل بند ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں 3 مہینے چلتا ہے، لیکن میرا موبائل یہ 10 دن میں ہی بند ہو گیا، سم نہیں یہ چلا رہا۔ تو میں گیا، میں نے کہا یہ موبائل کا نا، میں چلو ٹیکس پے کر دیتے ہیں نا، تو میں بھی یہ ٹیکس پے کروانے کے لیے گیا۔ اب اس کا 42,000 روپے ٹیکس جو ہے نا، انہوں نے کہا 42,000 اس کا ٹیکس پے کرو، پھر آپ یہ موبائل چلا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک چھوٹی سی موبائل ہے، ہم کو یہ سہولت نہیں دی گئی پاکستان میں کہ ہم اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں، ایک موبائل ہم لوگوں کے لیے فری نہیں ہے۔ تو ہم پاکستان کے لیے اور اپنے بچوں کو بھی چھوڑتے ہیں، ماں باپ کو بھی چھوڑتے ہیں، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، اور پاکستان چھوڑتے ہیں،
پھر ادھر پردیس تو پھر پردیس ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. پردیس تو ایسے سمجھ لو کہ ایک میٹھی جیل ہے. اور جب ہم پاکستان آتے ہیں ہم لوگوں کو یہ وائٹ کپڑا جو ہے نا یہ لوگ برداشت نہیں کرتے کہ یہ کیسے پہن کے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھی اس کے گھر میں کھانا کیسے پک رہا ہے. اپنے گھر کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے. ادھر جو ہے نا حسد بہت زیادہ ہے، حسد بہت زیادہ کرتے ہیں. اب دیکھ لو کہ ایک اوورسیز بیچارہ کتنے پیسے کما کے محنت سے، اپنی محنت سے، ٹھیک ہے نا، وہ پاکستان میں بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، اب کہ اتنے ہیں کہ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس نے پیسے کیسے کمائے ہیں. اچھا، ادھر ایک مسئلہ اور ہے، کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے تو پھر کہیں گے ادھر چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، فراڈ کرتا ہے. کامیاب نہ ہوئے تو پھر کہتے ہیں ہاں کہا تھا نا یہ کام نہیں کر سکتا، نکھٹو ہے، یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کافی، اور میں کہتا ہوں کہ یار جو ہے نا زیادہ طور آج کل تو کہتے ہیں نا جو شریک ہوتے ہیں نا اپنے ہی مارتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، اپنے ہی مارتے ہیں. تو بھائی اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ بھائی دے تو اچھے دے، یہ تو اللہ تعالیٰ نہ ہی دے. اب جتنے بھی فراڈ ہوئے ہیں آج تک، سوشل میڈیا ہے آپ لوگ سب لوگ یوز کرتے ہو، وہ زیادہ طور بھائیوں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بس میں ان کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. ٹھیک ہے، ایک میں دیکھو میں کسی اور پہ تو اعتبار نہیں کر سکتا، بھائی کے علاوہ تو اعتبار کرنے کے لیے میرے حساب سے زمین پہ کوئی انسان نہیں ہے. تو جب بھائی ہی دھوکہ بھائی کے ساتھ کر لیتا ہے بندہ کس کو کہے؟ شرم سے لوگ کہتے ہی نہیں ہیں. اب ادھر اتنی محنت سے کمانا، ادھر جو ڈیوٹی ہے فرض کرو 12 گھنٹے، 2-3 گھنٹے بندہ کوشش کرتا ہے یار میں اور لگا لوں، چلو میرا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے. ادھر ہر جگہ پہ لوٹ مار ہے، فراڈ ہے. ٹھیک ہے، ایک بائک لینے جاؤ، بائک کے اوپر اتنا ٹیکس ہے. یار کوئی جو اوورسیز لوگ ہیں ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو الگ ہونا چاہیے، بینیفٹس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ حکومت کو دینے چاہیے نا ہمیں کہ ہم کما رہے ہیں اپنے بہن بھائی، یا تو پھر ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں ہمیشہ کے لیے. ہاں ہم چلے جائیں، ہم یہی بہتر ہے. پاکستان میں نہ لائٹ ہے نہ گیس ہے، آج بھی ٹیکس لگ گیا، ہر چیز کے اوپر ڈبل ٹیکس لگا رہے ہیں، سہولت ہے نہیں ہے. تو بہرحال جو ہے نا بہت ہی، اب میں کیا کہوں، اب میں خود ہوں، بہن بھائی تو چھوڑ کے جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یا تو ہم اتنا کمائیں کہ پاکستان کا میں کہتا ہوں ویسے چھوڑ کے چلے جائیں. لوگ اتنے پریشان ہیں، غریبی اتنی ہے، مہنگائی اتنی ہے. ٹھیک ہے، جو کما رہا ہے اس کے اوپر یہ برڈن آیا ہوا ہے کہ یہ کیسے کما رہا ہے. وہ بھائی وہ پیسے بھیج رہا ہے. اب بنگلہ دیش کی حکومت ہے بہت اچھی ہے، وہ ان کو بینیفٹ دیتی ہے. آپ 1 لاکھ روپے بھیج رہے ہو، وہ 1,02,000 دیتی ہے، 2,000 فالتو دیتی ہے. ہم 1 لاکھ بھیجتے ہیں، ہمارا 95,000 رہ جاتا ہے، 5,000 ہماری جیب سے نکال لیتے ہیں. یہ ٹیکس ہو گیا، وہ ٹیکس ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ کیا انسانیت ہے بھائی؟ یہ جو ہے مشکل پردیسی کو نا سب سے زیادہ اس ٹائم مشکل یہی ہے پردیسی کو. اب لوگ ادھر سے کما کے، یہ جو مگر مچھ بیٹھے ہیں بڑے بڑے ہیں، یہ ادھر سے کما کے باہر لے کے جا رہے ہیں. ہم بیوقوف باہر سے کما کے ہم بیوقوف پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لے کے کیسے آ رہا ہے. دیکھو اب 1 لاکھ روپے ہے، میں 1 لاکھ بھیج رہا ہوں، وہ کہتے ہیں تم 2 لاکھ کیسے بھیج رہے ہو بھائی؟ او بھائی ملک کا فائدہ ہو رہا ہے نا، اپنے پاکستان میں بھیج رہا ہوں نا، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں نا. میں پردیس کس لیے کاٹ رہا ہوں کہ یار مجھے زیادہ بینیفٹ ہو. ایک تو سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک تو محنت کی، محنت کرنے کے بعد اگر آپ نے 1 منتھ کے اندر اگر زیادہ ارننگ کی ہے تو وہ اگر آپ نے بھیجا ہے بینک کے اندر تو اس کی بھی ویریفیکیشن ہوگی. جی بالکل ایسے کہ آیا کہ یہ پیسہ اتنا زیادہ کیسے آ رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہو وہاں پہ. تو اگر انہوں نے پیسہ بھیجا ہے، پاکستان میں بھیجا ہے، تو چاہیے نہیں ہے کہ اس کی ویریفیکیشن کی جائے. حالانکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان میں پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے. تو بقایا یہاں پر ٹیکس کتنا لگ جاتا ہے 1 لاکھ کے پیچھے؟
اگر 1 لاکھ روپے اگر آپ بھیجتے ہیں وہاں سے یہاں پر بینک میں تو اس پہ ٹیکس 5,000 روپے یعنی کہ 95,000 روپے کا رہ جاتا ہے تقریباً اتنا کاٹ ہی لیتے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑا کم بھی ہو, مجھے اتنا زیادہ نہیں ابھی پتا. تقریباً یعنی کہ 5,000 روپے ہاں ہو سکتا ہے کم بھی ہو 1,000-1,500, لیکن اتنا کاٹ لیتے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اوورسیز کو کیا مصیبت ہے کہ بھی ایک بات ہے, ایک بندہ وہاں سے اچھا موبائل نہیں لے کے آ سکتا. میرے پاس S22 Ultra ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی پرائز ادھر اب دیکھو بھی 4,25,000 ہے. تو میں نے ادھر سے میں نے لیا بھی 4,000 روپے کا لیا. اب میرا موبائل وہ بند ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ چلو میں اس کی پے کر دیتا ہوں پیسے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو ٹیکس ہے نا PTI ٹیکس, وہ 1,25,000 ٹیکس ہے. اب ایک موبائل ہم لوگوں کو فری نہیں ہے. ایک موبائل 5 سال کے بعد ایک بندہ آیا ہے, اس کا موبائل ہی بند کر دیا. پھر کہتے ہیں جی 2 مہینے 3 مہینے. میں اپنی بات خود کی کر رہا ہوں, میرا موبائل 10 دن میں بند ہوا ہے. میرا ابھی بھی بند ہے 10 دن میں میرا موبائل بند ہو گیا. میں کس کو کہوں؟ کہتے ہیں جی اس کا ٹیکس پے کرو. میں کیوں کروں ٹیکس پے؟ میں نے رہنا ہی, فرض کرو 2 مہینے رہنا ہے یا 3 مہینے رہنا ہے, تو میں کیوں اپنے پیسے ضائع کروں؟ میں بے وقوف ہوں. جب مجھے سہولت نہیں پاکستانی حکومت دے رہی تو میں کیوں کروں؟ ایک بات ہے, 1 لاکھ روپیہ بھیجتے ہیں ہمارا اس سے بھی ٹیکس بھی کٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم ادھر سے 2 نمبر سے طریقے سے پیسے بھیجتے ہیں کہ اب کیا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اب جو لوگ پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں ادھر سے ہونڈی سے پیسہ بھیجتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ تو زیادہ دیتے ہیں. 1 لاکھ کا 1,05,000 دیتے ہیں ہونڈی والے. ہاں, ان کو کیا بینیفٹ؟ ان کو بینیفٹ ادھر پیسے مل جاتے ہیں, وہ ادھر پیسے دے دیتے ہیں. یہ ہاتھ مار کے بیٹھے رہتے ہیں جی ہم نے جی بہت فائدہ کر لیا جی, ہم نے 5,000 ایک اجنبی کی جیب میں سے نکال لیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کون بھیجے گا مجھے یہ تو بتاؤ نا. آپ ایک جائز ٹیکس لگائیں یار, 1,000 روپیہ لگا لو, 500 روپیہ لگا لو. ایک بندہ اتنی دور سے پیسے بھیج رہا ہے اپنے بہن بھائی ماں باپ چھوڑ کے, وہ آپ سے کبھی بھی نہیں بھیجے گا. اب دیکھو آپ موبائل بند کر کے بیٹھے ہو, کیا ہے وہ سم نہیں چلائے گا. وائی فائی پہ تو موبائل چل ہی رہا ہے نا. اب دیکھو 2.5-3 لاکھ روپے کا موبائل ہے, 1,25,000 روپے اس کے اوپر ٹیکس ہے. یار یہ انسانیت ہے کوئی؟ یار میں تو کہتا ہوں کہ ایک موبائل فری ہونا چاہیے. دیکھو ایک موبائل اجنبی کو فری ہونا چاہیے کہ یار وہ بیچارہ پردیس کاٹ کے آتا ہے, تو اس کو ایک موبائل جو ہے نا وہ فری ہونا چاہیے. یعنی کہ اس کے نام پہ ہاں پاسپورٹ پہ چاہے ہو جائے, پاسپورٹ پہ, یعنی کہ ایک جو موبائل ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس نے اگر چھٹی آیا وہ 6 مہینے رہنا یار, 8 مہینے رہنا بات ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ 6 مہینے تو وہ رہتا ہے جو 5 یا 10 سال کے بعد آتا ہے جی. جو 2 سال بعد آتا ہے وہ مہینہ یا 2 مہینہ ہی رہتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کے بعد اس نے جانا ہوتا ہے. بالکل نہیں جائے گا تو اس کا پھر وہ ویزا پیچھے سے خارج ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. جی یہ قاسم بھائی کا ایکسپیرینس تھا جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور ان کی ہوئی باتوں کو آپ غور کریں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریے گا. والسلام. آپ کا دوست, آپ کا بھائی محمد الیاس چشتی. پاکستان زندہ باد.